تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام پر ایمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھنا اسلامی عقیدے کا حصہ ہے۔ ایمان برسالت پر سب سے پہلی دلیل تو خود انبیاء علیہم السلام کا صادق اور امین کردار ہوتا تھا۔ ہر نبی یا رسول اسی قوم سے ہوتا تھا جس میں اس کو نبوت یا رسالت ملتی تھی، اس لیے ہر خاص و عام کے لیے انبیاء اور رسول علیہم السلام کی صداقت اور امانت ان کی حقانیت پر مبرہن دلیل ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول علیہم السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے جو ان کی صداقت کو ثابت کر دیتے تھے۔ سابقہ انبیاء و رسول علیہم السلام کے حوالے سے آج قرآن کی شہادت تو موجود ہے، پر ان کے کردار یا معجزات پر تاریخ کی شہادتیں محفوظ نہ رہ سکیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے کردار پر تاریخ کی شہادتیں بھی موجود ہیں، اور ان کی رسالت پر سب سے بڑی دلیل یعنی ان کا معجزہ قرآن بھی آج موجود ہے اور تا قیام قیامت موجود رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ سلسلہ نبوت اپنے کمال کو پہنچ گیا، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے مقام و مرتبے اور آپ کی عظمت کا ادراک حاصل کیا جائے۔ اس ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک مقام اللہ کے پاس ہے اور ایک مقام ہمارے ہاں اس دنیا میں۔ پہلے اعتبار سے ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا کسی غیر رسول کے لیے ممکن نہیں، اور بات وہیں ختم کرنا پڑتی ہے جہاں شیخ سعدی نے ختم کی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ دوسرے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچاننا بالکل ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جامعیت تھی۔ آپ ایک اچھے باپ، ایک اچھے قانون دان، اچھے جج اور اچھے سپہ سالار تھے۔ غرض یہ کہ ویسے تو آپ کی شخصیت ہر لحاظ سے ہی مشعل راہ اور کامل ہے، لیکن ایک لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت اتنی واضح ہے کہ اسے غیر مسلم تک تسلیم کرنے پر مجبور ہیں، اور وہ ہے آپ کی شخصیت بطور داعی انقلاب کے۔ دنیا میں دو قسم کے عظیم لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے دنیاوی یا مادی لحاظ سے عظیم کارنامے سر انجام دیے اور اپنی طاقت اور ذہانت کا سکہ منوایا، مثلا سکندر، چنگیز، افلاطون، سقراط، نیوٹن اور آئنسٹائن وغیرہ۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے روحانی لحاظ سے عظیم کارنامے سر انجام دیے اور دنیا سے بے نیازی و دلوں کو جیتنے کی روشن مثالیں قائم کیں، مثلا سینٹ پال اور گوتم بدھ وغیرہ۔ لیکن یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے اندر عظمت کے یہ دونوں معیارات بیک وقت بتمام و کمال جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض مذہبی پیشوا نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم وسائل کے باوجود تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کر کے دکھایا۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی غیر مسلم مفکر نے بھی اگر عظمت کے ان دو پہلوؤں کو یکجا کر کے دیکھا تو اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی عظمت کی انتہا پر نظر آئے۔ مائیکل ہارٹ نے، جو ایسٹرو فزسسٹ اور ایک مشہور مصنف ہے، جب تاریخ انسانی کی 100 عظیم شخصیات کا جائزہ لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر رکھا تو اس کی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار سب سے پہلے کرنے پر چند احباب کو حیرت ہو اور کچھ معترض بھی ہوں، لیکن یہ واحد تاریخی ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہی۔ اسی طرح ایچ جی ویلز، جو ایک مشہور تاریخ دان، مصنف اور صحافی تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی بھی کرتا تھا، اپنی کتاب شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ میں مجبوراً اعتراف کرتا ہے کہ اگرچہ انسانی آزادی، برادری اور مساوات کے وعظ پہلے بھی کیے گئے اور ہم نے جیزس آف نظرت میں بھی کئی ایسے وعظ دیکھے ہیں، لیکن یہ یقینی طور پر ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ان اصولوں پر کوئی معاشرہ قائم کر کے دکھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کے بعد ضروری ہے کہ ان پر ایمان کے تقاضوں کو سمجھا جائے، جن کو جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا،
لہٰذا جو لوگ ایمان لائے ان پر اور حمایت کی ان کی اور تعظیم کی ان کی اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا ان کے ساتھ، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا صرف یہی تقاضا نہیں ہے کہ بس ان پر ایمان لایا جائے، ان کی عظمت اور تعظیم کی جائے اور ان کی چند سنتوں کو اپنا کر ان سے محبت کے بلند بانگ دعوے کیے جائیں، بلکہ ان پر ایمان کے تقاضوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کی اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کی اتباع کی جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان کی مدد کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی کس کام میں مدد کی جائے، جبکہ وہ تو آج دنیا میں موجود ہی نہیں۔ کسی کی مدد کے لیے یہ تو پتہ ہونا لازمی ہے کہ اسے کس کام میں مدد چاہیے۔ قرآن کی رو سے یہ وہ کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، جو تاحال مکمل نہیں ہو سکا، اور وہ تھا دین اسلام کی سربلندی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کو قرآن میں 3 مقامات پر سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف میں بیان کیا گیا کہ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو آخری نبی ہونے کی حیثیت سے مانا جائے، ان کی عزت اور تعظیم کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کی اتباع کی جائے، اور ان کے مقصد زندگی یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا جائے۔